اور یہ تو بے یقینی اور ایمان کی کمزوری کی حد ہو گئی، انتہا ہو گئی کہ ایک مذہبی اسٹیج پہ بیٹھا شخص بھی یہ کہتا ہے کہ جب تک اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈالو گے میری گاڑی نہیں چلے گی۔ اللہ اکبر، اس قدر کمزور نظریہ۔ آپ دیکھیے نا کہ ہماری قوم کا نوجوان، ہٹھا کٹا کڑیل نوجوان آج ایک دھاگے سے ڈرتا ہے، ایک کالے گنڈے سے وہ خوف کھاتا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائی، آپ کے زخم دکھانے سے کوئی آپ کا زخم نہیں بھرے گا، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے زندگی میں کہ آپ کے اچھے بھلے تعلقات ہوں، اچھی بھلی دوستیاں ہوں اور مضبوط سے مضبوط رشتے ہوں، لیکن آپ اگر کسی کے سامنے 2-4 دفعہ اپنی مجبوریاں بیان کر دینا تو رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں، لوگ بہانے بنانے لگ جاتے ہیں، آپ کا فون تک نہیں اٹھاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، آپ اپنی زندگی کے تمام معاملات، ساری توجہات اور اپنی زندگی کی تمام ضروریات کا مدار صرف اور صرف اپنے رب رسول کی ذات کو بنائیں، اور اس انداز سے بنائیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جب رب رسول کی ذات پر بندے کا ایمان ہوتا ہے نا، اس کا توکل ہوتا ہے اور اس کا یقین مضبوط ہوتا ہے، تو یہ یقین اندر سے بندے کو مضبوط رکھتا ہے، اس کو کھڑا رکھتا ہے، اس کو جوان رکھتا ہے۔ یہ رب رسول پر ایمان بندے کو کبھی گرنے نہیں دیتا ہے، کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا ہے، ورنہ وہ شخص سر تباہ ہو جاتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ نرا کنگال ہوتا ہے جس کے پاس یقین کی دولت نہ ہو، جس کا اپنے رب رسول کی ذات پر ایمان نہ ہو۔ یہ ایمان کی کمزوری ہی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم سچ بول کر کے تجارت کرنا، اللہ تمہاری تھوڑی سی تجارت میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن آج ہماری قوم کا تاجر، ہماری قوم کا بزنس مین اور دھندا کرنے والا بندہ بولتا ہے کہ حضرت جب تک جھوٹ نہ بولو کام ہی نہیں چلتا ہے، دھندا ہی نہیں چلتا۔ اور یہ تو بے یقینی اور ایمان کی کمزوری کی حد ہو گئی، انتہا ہو گئی کہ ایک مذہبی اسٹیج پہ بیٹھا شخص بھی یہ کہتا ہے کہ جب تک اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈالو گے میری گاڑی نہیں چلے گی۔ اللہ اکبر، اس قدر کمزور نظریہ، اس قدر بے ایمانی۔ خدا را یار واپس لوٹیں۔ گردن کو جھکا دیتا ہے یہ خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر اونچے نہیں ہوتے۔ یار اپنے اندر خودداری پیدا کریں، اپنے اندر غیرت پیدا کریں، اور پھر دیکھنا ایک وقت آئے گا کہ آپ آگے آگے بھاگ رہے ہوں گے اور دولت آپ کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہوگی۔ یقین بہت ضروری ہے زندگی میں سر۔ جب تک ہمارے اندر یقین نہیں ہوگا، رب رسول کی ذات پر بھروسہ نہیں ہوگا، ہم اندر سے کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے، ہم کسی محاذ پر ڈٹ نہیں سکتے۔ آپ دیکھیے نا کہ ہماری قوم کا نوجوان، ہٹھا کٹا کڑیل نوجوان آج ایک دھاگے سے ڈرتا ہے، ایک کالے گنڈے سے وہ خوف کھاتا ہے، چھپکلی دے کر کے اس کی چیخ نکل جاتی ہے، اور اگر رات میں کہیں سناٹے میں ایک پتا کھڑک جائے نا تو اس کا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے۔ اتنا کمزور، اتنا بزدل، اس قدر ڈرپوک یہ قوم مسلم کا نوجوان نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہماری یہ جو کیفیت ہو گئی ہے نا، وجہ یہ ہے کہ ہمارا رب رسول کی ذات پر سے یقین ہی کمزور پڑ گیا ہے، ہمارا اعتماد، ہمارا ان کی ذاتوں پر بھروسہ ہی کمزور ہو گیا ہے، اس لیے ہم دھاگے اور گنڈوں سے بھی ڈرنے لگ گئے ہیں۔ میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ حضرت میرے ایک گھر کے کونے سے نا کچھ چیخنے چلانے کی آواز آتی ہے، اوپر سے کچھ دوڑنے اور بھاگنے کی آوازیں آتی ہیں، تو آپ کچھ کر دیجئے۔ میں نے کہا بھائی میں کیا کروں، آپ پاک صاف رہیے، اپنے گھر والوں کو کہیے کہ وہ پاک صاف رہیں، روزہ نماز کی پابندی کریں اور گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ کیفیت دور ہو جائے گی، آپ تمام تکلیفوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے، لیکن آپ کچھ کر دیجئے، آپ کوئی نسخہ دے دیجئے۔ اس کا سمجھنا کہ شاید میں اس کے لیے حرکت نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی جان چھڑانا چاہ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کچھ کر دیجئے۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ کو میرے کیے ہوئے پر، میرے نسخے پر اتنا یقین ہے کہ میرے کرنے سے یہ کیفیت تمہاری دور ہو جائے گی، اور جو نسخہ آپ کے نبی نے آپ کو بتایا ہے، کہ آپ کو اس پر وشواس نہیں ہے، آپ کو اس پر یقین نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے، اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا، اس گھر میں کبھی بھوت پریت کا ڈیرا نہیں ہو سکتا، وہ گھر تمام طرح کے آصف اور بلیات سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن ہم کیا کریں آج کے اس مسلمان کا، اپنی قوم کے نوجوان کا، جس کو رب رسول کی باتوں پر اتنا ایمان نہیں جتنا ایمان اس کا ڈھونگی باباؤں اور بازاروں مولویوں پر ہو۔ یہ ہماری قوم کی سچویشن ہے، پھر یہ قوم کہاں سے مضبوط ہو سکتی ہے اور کیسے یہ قوم اوپر اٹھ سکتی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بھوت پریت اور جنات کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، کوئی یہ ہمیں تکلیف نہیں دے سکتے، بالکل ان کا اثر ہوتا ہے، یہ بالکل ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں،
لیکن آپ پانی لیجئے اور پانی کا گھونٹ لینے سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیجئے. میں کہتا ہوں کوئی جن کیا، جن کا باپ بھی آ جائے نا تو آپ کے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں لے سکتا. آپ کھانا شروع کیجئے، کھانے کا پہلا لقمہ اٹھانے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ دیجئے. کوئی کتنا بڑا بھی جن ہو نا، وہ آپ کے کھانے پر ذرہ برابر اثر نہیں ڈال سکتا. آپ رات میں دروازہ بند کیجئے، دروازہ بسم اللہ پڑھ کر کے بند کیجئے. اللہ کے نبی کے فرمان کا مفہوم ہے جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کر کے بند کیا جاتا ہے اسے شیطان کبھی کھول نہیں پاتا. آپ کپڑا پہننے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، کپڑا اتاریں تو بسم اللہ پڑھ کر کے ٹانگیں. آپ چپل پہنیں بسم اللہ پہن کے پہنیں، کنگھی کریں بسم اللہ شریف پڑھ لیں. بسم اللہ کی طاقت اور پاور کا آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو نسخے، جو وظیفے، جو طریقے ہمیں بتائے نا ان تمام بھوت پریت اور شیاطین کے بچاؤ کا، وہ ہم کبھی کرتے ہی نہیں اور نہ ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بس ہم اور آپ صرف اس تلاش میں ہوتے ہیں، اس طاق میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی کرشماتی بابا مل جائے اور وہ ایک پھونک مارے اور ہماری زندگی کی کایا پلٹ جائے. میرے بھائی، آپ اللہ رسول کی باتوں پر بھروسہ کیجئے، اپنا ایمان مضبوط کیجئے، یقین مضبوط کیجئے. ورنہ علامہ اقبال کہتے ہیں، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی.